کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آج کل کا ہمارا یہ اصول بن چکا ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم پر ایسی ایسی مصیبتیں آئی ہیں۔ جی کوئی آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ پر مال کی تنگی کی مصیبت ہے، مجھ پر بیماریوں کی مصیبتیں ہیں، تو کوئی آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ پر دواخانہ کی مصیبت ہے۔ ہر ایک آتا ہے تو کسی نہ کسی مصیبت کے بارے میں کہتا ہے۔ جی بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام مصیبتوں کو اپنی نمازوں میں حل کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے حل کروائیں اپنی مصیبتوں کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا جی تو وہ کیا کرتے؟ فرع الی الصلاۃ، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہونا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جی ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مصیبتوں کو لیتے ہیں، اپنے سر پر ڈھوتے ہیں اور لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ مصیبت آئی ہے۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے۔ جی میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مصیبت پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع کرتے، کسی اوروں کے گھروں پر مصیبت بیان کرنے کے لیے کسی کے گھروں پر نہیں جاتے تھے، بلکہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے۔ جی کیونکہ اللہ تعالی ہی بندے کو مصیبت سے بچا سکتے۔ اللہ سے مانگیں، مصیبتوں کو حل کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ جی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ سفر میں تھے، جی راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جی اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے جی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ میں لکھی ہوئی آیت ہے۔ ایک قصہ ہے جو اسی قسم کا قصہ ہے جی جو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی قشم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو راستے سے ایک طرف کو ہٹ کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی جی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعا پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت پڑھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے جی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا جی اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار جی ضرور ہے
نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ خشوع کا بیان جو ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، اپنے حاجات کو، اپنے ضرورات کو پوری کر لے، اللہ سے مانگے، دعا کرے اللہ سے، اللہ سے مانگتے رہیں۔ صلاۃ الحاجت ہے، یہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مصیبتوں کا حل کرنا چاہیے۔